اہم پرزہ ہے، اتنا اہم پرزہ ہے کہ ان پرزوں کے اثر ڈائریکٹ کس پر پڑتے ہیں؟ دل پر۔ اگر آنکھ نے کوئی جرم کیا تو آنکھ جیسی ہے ویسی ہے، اس میں کوئی سیاہی نہیں آتی، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اگر جس پرزے نے گناہ کیا وہی پرزہ فوراً کالا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی پردہ پوشی فرمائے سب، پھر تو ہم باہر نکلنے کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ زبان نے کوئی گناہ کیا فوراً زبان کالی پڑ گیا، اللہ کر سکتے ہیں نا اس، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ کانوں نے کوئی غلطی کی فوراً اس پہ اثر آ سکتا ہے، چہرے پہ اثر آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ گناہوں کے اندر ہی سیاہی، ظلمت، اندھیرا، لیکن اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں۔ آنکھ نے کوئی گناہ کر لیا، سیاہی تو ہے اس میں، گناہ کے اندر سیاہی ہے، لیکن اللہ نے وہ سیاہی چھپائی کہاں؟ دل میں۔ حدیث میں ہے نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے فوراً ایک سیاہ دبا کہاں لگ جاتا ہے؟ دل پر۔ غلطی تو آنکھ نے کی، سیاہ دبا کہاں لگ گیا؟ دل پر۔ کیونکہ اگر آنکھ پر لگتا تو سب دیکھتے، اور دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ رکھ لیا ایئر فون اور سن رہا ہے فوری چیزیں، گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور دل، اس کے بارے میں کل پوچھا جائے گا میدان محشر میں۔ تو جب بھی کسی پرزے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو سیاہی کہاں لگتی ہے؟ دل پر۔ اب اگر بندے نے فوراً توبہ کر لی، آنکھ نے غلطی کی، بدنگاہی کی، سیاہ دبا لگ گیا، اب اگر وہ دل کے اعتبار سے بینا ہے، ایک ہے ظاہری آنکھیں اور ایک کیا ہے؟ دل کی آنکھیں۔ اگر اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں، ان کو اندھا نہیں کیا، اور ایمان والے کی اصل تو دل کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ روشن۔ لیکن جب آدمی گناہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، پھر وہ دل کی آنکھوں کی روشنی ختم۔ تو اگر گناہ کر لیا اور دل میں سیاہ دبا لگ گیا، ابھی اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل کی آنکھیں، اس کو فوراً وہ سیاہی کیا آ جاتی ہے؟ نظر، وہ محسوس کرتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا۔ اس لیے اگر کبھی کوئی سیاہ دھبا لگ گیا، اب انتظار نہ کرے آدمی، جتنا وہ دھبا اس میں زیادہ وقت گزرتا جائے گا وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر توبہ کر لی فوراً تو دھبا دور ہو جائے گا، اگر نہیں توبہ کی پھر دوسرا گناہ ہو گیا، ایک اور دھبا لگ گیا، پھر تیسرا گناہ کر لیا، توبہ نہیں کی اور دھبا لگ گیا، پھر لگتے 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 اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، بعض مرتبہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ زنگ چڑھ جاتا ہے، اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بعض مرتبہ نہیں ہوتی۔ اس نے پہلے تو وہ آدمی کوشش کرے کہ گناہ کا زہر نہ کھاؤ، جیسے زہر سے بچتا ہے اس سے زیادہ آدمی فکر کوشش کرے گناہ سے بچنے کی۔ تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا نفس کی مخالفت کرنا پڑتا ہے، اور اپنے تقاضے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دبانا پڑتا ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہو 2-3 دن کا، 4 دن کا، اب گیا کہیں شاندار وازوانہ ہے، اور اس وازوانے کے استعمال پر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں، اور پورا وہ کمرہ جس میں وازوانہ رکھا ہوا ہے وہ خوشبو سے معطر ہے وازوانے کو دیکھ کر۔ تو ویسے اگر کوئی کھانا کھا کر بھی آیا ہو، اس کے منہ میں بعض مرتبہ کیا آ جاتا ہے؟ پانی۔ اب جو بیچارہ 3 دن کا بھوکا، اس کا تو حال ہی کچھ اور ہی زیادہ ہوگا، تو اس کے منہ میں پانی آئے گا نہیں آئے گا؟ اب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے آنے سے 10 منٹ پہلے یہاں ایک کوئی اجنبی آدمی آ گیا، اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ کی پڑیا تھی، اس نے تھوڑا پاؤڈر کی طرح کچھ ڈال دیا ساری دیگچیوں میں،
जितने आइटम हैं और जितनी देगचियां, हर देगची में जरा जरा सा डाल दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता उसने कोई मसाला डाला या जहर डाला, लेकिन वाजा तो लग नहीं रहा था वो। अब ये 3 दिन का भूखा भूख के मारे मर रहा है और वाजवाने की वजह से उसके मुंह में खूब पानी आ रहा है, लेकिन उसने आकर बता दिया, अरे यार मुझे लगता है उसकी हैयत से शायद कुछ गड़बड़ आदमी था वो। उसने सारी देगचियों में क्या डाल दिया, थोड़ा सा पाउडर की तरह कुछ डाल दिया। हो सकता है जहर हो। मैं यानी उस कहने वाले ने कहा, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा शायद जहर न डाला हूं। तो वो 3 दिन का भूखा आदमी खाएगा? हालांकि अगर वो खाएगा, उसको पता अगर मैं खाऊंगा खाते खाते खूब मजा आएगा। और 3 दिन का भूखा है, जब पेट भरकर खाएगा तो भूख भागेगी नहीं भागेगी, लेकिन इसके बावजूद खाएगा नहीं खाएगा, कहेगा मैं 2 दिन और भूख बर्दाश्त करूंगा, लेकिन ये वाला वाजमाना क्योंकि उससे मेरी जान को क्या है, हलाकत का खतरा है। हालांकि जिसने इत्तला दी उसने यकीन के साथ नहीं बताया कि मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शुबह सा है शायद जहर हो, शायद, यकीनी नहीं। और अगर यकीनी हो फिर तो पूछना ही क्या। बस ऐसे समझना चाहिए जैसे वाजवाना अपनी जगह बहुत लजीज है, मजेदार है, ऐसे बहुत सारे गुनाहों में मजा है। कोई गैर महरम लड़की आ गई, अब जमाने देखना शुरू किया, वक्ती तौर पे मजा है। मोबाइल है, इंटरनेट है, गंदी चीजें हैं, आदमी के नफ्स को जी मजा आता है। लेकिन वहां तो क्या था, जहर है भी या नहीं कोई यकीनी नहीं था। ये जो बदनिगाही है, इसका जो मजा है बदनिगाही का, चाहे वो किसी गैर महरम लड़की को देखकर मजा उठाए आदमी, या इंटरनेट के जरिए फौज चीजें देखकर मजा उठाए, ये मजा जहर आलूद है। ये कोई शायद जहर ऐसा नहीं, बल्कि कायनात में अल्लाह के बाद जो सबसे सच्ची जात है वह है इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बतला दिया कि ये मजा जो है ये कौन सा है, जहर आलूद। फरमाया अन नजरु सहमु मस्मूम मिन सिहामी इबली, अन नजरु सहमु मिन सिहामी इबलीसा मस्मूमा। ये जो नजर है, बदनिगाही, चाहे गैर महरम लड़की पर डायरेक्ट पड़े या उस इंटरनेट के जरिए तस्वीर जो आती हैं, फरमाया इन्नमा अन नजरु सहम मिन सिहामी इबलीसा मस्मूमा। ये नजर, ये बदनिगाही, ये शैतान के तीरों में से जहर आलूद तीर है। जहर आलूद तीर जानते हो, पहले जो लड़ाइयां होती थी उस जमाने में बंदूक कुशी होती थी, बम कुछ नहीं। उस जमाने में जंगें जो होती थी या तो तलवार के जरिए या किसके जरिए, तीर के जरिए। आजकल तो तबाही बर्बादी है, अल्लाह बचाए। देखा ना आज, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके सारे पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील अता फरमाए। जिन जालिमों ने ये मंसूबे बनाए, अल्लाह ताला उनको इबरतनाक सजा दे, इबरतनाक सजा दे। तो उस जमाने में जंगें होती थी, किससे होती थी, तीर या तलवार के जरिए। अब आदमी ने तीर लगाया, अगर किसी नाजुक जगह आ गया तो मर जाएगा, और अगर नाजुक जगह नहीं आया तो कोई जख्म वख्म लग जाएगा, थोड़ी मरहम पट्टी के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जहर, उस तीर को पहले किस में डुबो दिया, जहर में, फिर लगाया, अब अगर थोड़ा सा जख्म भी लग गया तो मर जाएगा। क्यों, तीर का जख्म इतना तो लगा नहीं, लेकिन चूंकि वो तीर कैसा था, जहर आलूद था, तो उस जहर की वजह से वो मर सकता है। ऐसी नजर जो है ये शैतान का तीर है। अगर सिर्फ तीर होता तो थोड़ा आसान था मसला, लेकिन ये शैतान का जहर आलूद तीर है। ऐसा जहर आलूद है कि जिस आदमी के जहर आलूद तीर लग गया और लगता रहा, फिर इसका जहर फैल जाता है, हत्ता कि बाज मर्तबा इंसान की नमाज में भी उस जहर का असर आता है। अल्लाह बचाए। तिलावत में, दुआ में, जिक्र में,
اور سب قوموں میں آتا ہے کہ جب تک اس کو بد نگاہی کی عادت نہیں تھی، شیطانی زہر آلود تیروں کا شکار نہیں ہو رہا تھا، بڑا مزہ آتا تھا نماز میں. سجدہ کیا تو اب اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا سجدے سے اٹھوں. امام کے پیچھے تھا، اب مجبور تھا، امام نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ گیا، اب اس کا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن امام کے مت اس لیے اٹھانا پڑا. اتنا مزہ آتا تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اب چھوڑنے کو ہی نہیں جی چاہتا تھا کہ بس مانگتا ہی رہوں. ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ کیا، اب اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. پھر اللہ اللہ شروع کر لیا، اب اس میں اتنا مزہ ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن اب جب سے اس نے وہ زہر آلود، شیطان کے زہر آلود تیروں کا شکار ہو گیا، بد نگاہی کی عادت پڑ گئی، اب وہ نماز، وہ سجدہ، وہ دعا، وہ ذکر، وہ تلاوت، اس میں وہ چیز نہیں رہی. وہ پہلی والی نماز اب اس کو نہیں ملتی. نماز اب بھی پڑھتا ہے لیکن وہ جو نماز تھی وہ اور نماز تھی، کیونکہ اس وقت ان نمازوں کے اندر اس زہر آلود تیر کا اثر نہیں آیا تھا. لیکن جب اس کا کہیں گندا تعلق پیدا ہو گیا اور موبائل کی انٹرنیٹ کی گندے استعمال کی عادت پڑ گئی، اب نماز میں بھی وہ زہر آ گیا. اب اگر امام صاحب نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 کے بجائے 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیا، یہ تنگ آ جاتا ہے. ذکر میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ سارا آہستہ آہستہ اللہ بچائے چھن جاتا ہے. اللہ بچائے. اس لیے ان زہر آلود تیروں سے کے نشانہ بننے سے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ 3 دن کا بھوکا واضوانہ مزیدار، لیکن کسی نے کہہ دیا ہو سکتا ہے اس میں کیا پڑ گیا ہو؟ زہر. تو اس مزیدار چیز کو ہم ٹھکراتے ہیں کہ نہیں؟ اور بھوکا رہنا برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ ہم کو پتہ ہے اگر ہم نے زہر آلود ہونے کے باوجود کھا لیا، کھاتے کھاتے خوب مزہ آئے گا اور پیٹ بھی بھرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے قریب نہیں جائے گی. تو ظاہر بات اس واضوانی کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی بھوکے آدمی کو. ایسے یہ جو گناہ ہے ان کے اندر لذت ہے بہت سارے گناہوں میں، لیکن یہ لذت کیسی ہے؟ زہر آلود. جہاں اس گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہو گیا تو گناہوں کا زہر اندر آنا شروع ہو گیا. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کبھی اتفاقاً زہر کھا لیا، آنکھ کے ذریعے گناہ کا زہر اندر گیا، زبان کے ذریعے، کان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے گندے تعلق کا زہر اندر چلا گیا، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال کا زہر اندر چلا گیا، تو اب کیا کرے؟ انتظار کرتا رہے؟ نہیں. فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا اور اس زہر کا اثر ختم کرنا. کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے نادانی کے سبب کوئی گناہ کر لیا، کھا لیا گناہ کا زہر، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً کیا کی؟ توبہ. اور توبہ کر کے اس زہر کو ختم کرنے کی فکر کو کوشش. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور جن کی توبہ اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ان اللہ کان علیم.